میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں حیدرآباد۔ آج ہم جا رہے ہیں زیارت کرنے حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی۔ اس سے پہلے جو ہے ہم یہ نوری آباد پہ جبل علی کہلاتا ہے، یہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ علم لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے حاضری دی۔ یہاں پہ حاضری دینے کے بعد ہم جو ہے وہ حیدرآباد جائیں گے۔ یہ تقریباً حیدرآباد کراچی سے آدھے راستے پر ہے۔ نوری آباد کا جو چڑھائی آتی ہے اس کے اوپر یہاں پہ یہ علم لگے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ، اور جتنے بھی مومنین یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے علم پہ پہلے حاضری دیتے ہیں۔ مولا کے حضرت عباس کے علم ہیں یہ، اور جن کی منت آ جاتی ہے وہ یہاں پہ ایک اپنا علم لا کے لگاتے ہیں۔ اس طرح یہ علموں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا۔ اور اس کو جو ہے وہ ایک پہاڑی ہے، یہ اس کو جبل علی کہلایا جاتا ہے۔ اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حیدرآباد کے لیے یہاں سے ہم نے یہاں پہ چائے ایک ارینجمنٹ کیا ہوا تھا ہمارے قافلے والے نے، اس نے خود ہی چائے وائے بنائی تھی یہاں پہ۔ اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھے اور دعائیں کیں، اور اس کے بعد جو ہم یہاں سے تھوڑی دیر میں حیدرآباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ لائک کرنا چاہیں تو وہ کر دیے، کمنٹس ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں یہ ولاگ میرا چوتھا ولاگ ہے۔ پہلا ولاگ جو تھا وہ میں نے ایران میں امام رضا کے لیے بنایا تھا، اس کے بعد بی بی معصومہ قم کا ولاگ میں نے بنایا ہے، اس کے بعد سندھ میں بی بی مہام کا ولاگ میں نے بنایا تیسرا، اور اب یہ چوتھا ولاگ ہم بی بی مہام سے رات کو دیر ہو گئی تھی تو ہم حیدرآباد جو ہے وہ پہنچنے میں، تو یہ ہم حیدرآباد پہنچ گئے ہیں۔ ابھی میں حیدرآباد کی تھوڑی سی تاریخ بھی آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد جو ہے وہ 1767 میں غلام شاہ کلوڑوں نے جو ہے اس کو بنایا تھا، اس کا قلعہ تعمیر کیا تھا۔ اور قلعہ تعمیر کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا 1787 میں۔ اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا وہ جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا۔ تو اچھا، قدم گاہ مولا علی کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ 4x5 کا جو ہے وہ ایک پتھر کی سلیب ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ کلوڑوں کے زمانے میں ان کا کوئی سفیر گیا تھا ایران، تو وہاں کے شاہ ایران نے جو ہے وہ یہ تحفتاً جو ہے وہ دیا تھا ان کو، اور اس کے ساتھ 14 پارے بھی دیے تھے حضرت علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے جو تھا وہ قلعے کے اندر اس کو رکھ دیا تھا، عام لوگوں جو تھے وہ اس میں نہیں جاتے تھے، وہ بہت عقیدت رکھتے تھے، سنا یہ ہے۔ تو قلعہ جو تھا پکا قلعہ، اس میں انہوں نے اپنے زیارت کے لیے انہوں نے رکھا تھا، اور وہ اس کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد جب وہ کلوڑوں کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا آیا، اس سے سنبھل نہیں گیا معاملات، تو پھر تالپوروں نے ان پہ حملہ کر دیا، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، تالپوروں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس قلعے میں تالپور رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انگریز آ گئے، انگریزوں نے ان پہ حملہ کیا تو اس کو فتح کر لیا، تالپوروں کو غلام بنا لیا، یا مطلب ان کے جو غلام تھے وہ اس پتھر کو لے کے وہاں سے قلعے سے اور اس جگہ پہ لا کے انہوں نے اس پتھر کو جو ہے وہ نصب کر دیا۔ اور جو ہے وہ اس کے بعد 1947 آ گیا، پاکستان بن گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو پتھر کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ زیارت بنا دی گئی۔ اچھا، یہ تیسری دفعہ جو اس کا ہے، یہ تیسری جگہ کے اوپر یہ منتقل ہوا ہے ابھی، اور اب یہ تیسری جگہ ہے۔ یہ 1993 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی، اور 1993 سے یہ تعمیر ہو رہا تھا، اب یہ ماشاءاللہ تعمیر ہو گیا ہے بالکل۔ یہ حضرت علی کے مزار کی چھبی بنائی ہے جو نجف میں ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا علم لگا ہوا ہے، تقریباً 150 سال پرانا علم ہے۔ حیدرآباد جو ہے وہ بہت ہی بین المذاہب
کا شہر ہے، شیعہ سنی سب مل کے یہاں پہ محرم مناتے ہیں اور اس کی بہت اچھی تاریخ ہے۔ اچھا ناظرین، اس کی تاریخ یہ ہے کہ حیدرآباد کا پرانا نام جو تھا وہ نیرون کوٹ تھا۔ جب ولی تو کلوڑوں کے زمانے میں قلعے میں ایک تقریب ہوئی اور اس کی تقریب میں جو ہے اس کا نام جو ہے بدل کر حیدرآباد رکھ دیا گیا اس پتھر کی مناسبت سے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے سندھ کے لوگوں کے لیے۔ یہ ایک اصل میں مصلی ہے جس پہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز ادا کی تھی، تو یہ پتھر جو ہے وہ نرم ہو گیا اور اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ کے واپس گئے تو یہ پتھر جو ہے دوبارہ سے سخت ہو گیا۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو اس پتھر کو محفوظ کر لیا اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ پتھر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ یہ روضے جو ہے وہ ابھی جدید بنایا گیا ہے، 1993 میں اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ماشاءاللہ سے میں ابھی گیا ہوں تقریباً 3-4 سال بعد، تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بہت ہی شاندار قسم کا جو ہے وہ زری بنائی گئی ہے، اور یہ وہ پتھر ہے، یہ دیکھیے یہ پتھر ہے جس میں جو ہے وہ آپ کے عکس مبارک ہیں پاؤں، ہاتھ کے اور پاؤں کے۔ ابھی میں نے اور ڈیٹیل سے ایک چھوٹا سا اور کلپ بنایا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں دیکھیے گا کہ بالکل یہ پاؤں گھوڑے کے اور اس کے پاؤں کے نشان ہیں شیر کے، تو یہ وہ سلیب ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پاؤں کے، یہ ہاتھ کے نشان۔ اس کی زیارت کیجئے، دعائیں کیجئے۔ در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور قمبر پر کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر سندھ میں اس وقت عبداللہ شاہ غازی ہیں، 4 ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہیں، عثمان مرندی صاحب، لال شہباز قلندر ہیں، بی بی ماہم کا بھی مزار دریافت ہوا ہے، اور یہ ہمارے امام علی علیہ السلام کے قدم مبارک آپ کے سامنے ہیں۔ حیدرآباد میں ماشاءاللہ سندھ کے اندر جو ہے وہ اولیاء کرام نے اسلام پھیلایا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، یہ یہاں کی تاریخ ہے۔ اور آگے میں انشاءاللہ عبداللہ شاہ غازی کا بھی مزار پہ جاؤں گا، آپ کو وہاں کی زیارت کراؤں گا۔ ایک اور مزار ہے عالم شاہ بخاری صاحب کا، وہ امام باقر کی جو ہے وہ نسل سے ہیں، وہاں کی بھی میں آپ کو زیارت کراؤں گا۔ بہت سارے امام زادے بھی پاکستان میں اور کراچی میں مدفون ہیں سندھ کے اندر، ان کے میں ایکسپلور کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں بھی ایران کی طرح یہاں بھی ہمارے پاس بھی بہت سی زیارتیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے پنجہ، اس کو میں نے بہت ڈارک کر کے دکھایا یہ ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے نظر آئے۔ یہ اب دیکھیے، یہ دیکھیے آپ کے بالکل ہاتھ کے نشان واضح نظر آ رہے ہیں۔ یہ ڈارک کر کے میں نے اس کو ریکارڈ کیا تاکہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، زیارت کر لیجئے اور دعا کیجئے اور اپنے امام کے قربت حاصل کیجئے۔ وہاں بیٹھ گیا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے، میں بیٹھ گیا، اس کے بعد نماز پڑھی، دعائیں کی اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ زیارتیں دکھاتا رہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اب میں اس ولاگ کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر دوبارہ کہیں اور کسی اور زیارت پہ لے کے جاؤں گا۔ خدا حافظ۔